یہ اس کا وعدہ ہے کہ جو میری چوکھٹ پہ 2 آنسو لے آتا ہے میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہوں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑ دیتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے، وہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جس کا نام کفل ہے۔ کفل کسی شریف آدمی کا نام نہیں، بہت بڑا بدماش ہے۔ اور اس کی بدماشی کیا ہے؟ وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا، خلوت میں اس کے پاس گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ کفل سمجھتا تھا کہ میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے، لیکن یہاں برستے آنسو دیکھے تو قدم رک گئے۔ سوال کرتے کہ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کفل میں شوق سے نہیں آئی، مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے، مجھے غربت تیرے تک کھینچ لائی ہے۔ یہاں ایک جملہ عرض کروں گا، جب مالدار لوگ، جب سرمایہ دار لوگ، جب وڈیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ یہ ڈائمنڈ منڈیاں، یہ بازار حسن، یہ کوٹھے، یہ کنجریاں اس وقت بنتی ہیں جب ہم ان کا حق نہیں دیتے۔ آج فخر ہے کہ بہت بڑے جگیردار ہیں، بہت بڑے زمیندار ہیں، تجوریاں خزانوں سے بھری ہوئی ہیں، اور ان کے ہم نے منہ بھی کھولے ہیں، پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں، معاشرے میں ہم دریا دل مشہور ہیں، لیکن دولت کہاں لٹاتے ہیں؟ جہاں نفس کو حظ ملتا ہے۔ میں ایک دیہاتی ہوں، ہمارے دیہاتوں میں میلے ٹھیلے کا ماحول ہوتا ہے۔ کتوں کی لڑائی آئی تو 50,000 وہاں دے دیا، کرکٹ میچ آیا تو 1 لاکھ کا انعام وہاں دے دیا۔ جہاں نفس کو حظ ملا ہم نے دولت کا منہ وہاں کھولا، اور جہاں دولت لٹانے سے رب راضی ہوتا ہے، اس کی رحمتیں برستی ہیں، وہاں غفلت کی پٹی۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں، کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر، اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں، کبھی پانی میں بہ گئے تو کبھی ملبے میں دب گئے۔ اور اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، دولت وہاں جہاں دولت لٹانے سے رب راضی ہوتا ہے، اس کی رحمتیں برستی ہیں۔ ہمارے گجرانوالہ دھلا چوک پہ ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھا کے دوڑ لگاتا ہے، نحیف تھا، 2 قدم چلا کہ لوگوں نے پکڑا اور خوب زد و کوب کیا، اور بعد میں سوال کیا کہ بوڑھے یہ جرت کیوں کی؟ تو وہ بوڑھا رونے لگا۔ وہ کہتا ہے 1 ہفتہ ہو گیا مجھے اس چوک میں آ کے کھڑا ہوتا ہوں مزدوری کے لیے، اور مجھے بوڑھا سمجھ کے لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ہفتہ ہو گئے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، آج ان کی بھوک دیکھی نہیں گئی تو چوری پہ جو ہے وہ آمادہ ہوا، اور دولت یہاں لٹاؤ۔ یہ نوائے وقت میں ایک خبر چھپی تھی، کمالیہ کی بیٹی وہ شادی کے قابل تھی، ایک رشتہ ملا، ادھر سے بارات آ رہی ہے، ادھر بیٹی والے تیاریوں میں تھے۔ ہمسائیگی میں سے کسی نے شرارت کی کہ جس کے گھر میں آ رہے ہو وہ اپنی بیٹی کو چند جوڑوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ بارات وہیں سے واپس چلی گئی تھی۔ بتاؤ اس بیٹی کے دل پہ جو کچوکے اور زخم لگے تھے اس کا مداوع کس نے کرنا تھا؟ چاندی اتر آئی بیٹیوں کے بالوں میں۔ مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی، اور کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا۔ اور اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، غریبوں کی بیواؤں کی بیٹیاں گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں، تم کتوں کی لڑائی پہ پیسے لٹا رہے ہو، تم ہجڑوں پہ دولت لٹا رہے ہو۔ اگر دولت لٹانے کا شوق ہے تو معاشرے میں پھیلے ہوئے دکھ دیکھو، یتاما مساکین پہ دولت لٹاؤ تاکہ تم خدا کی رحمتوں کے مستحق ٹھہرو۔ لیکن دولت وہاں دی جہاں نفس کو حظ ملا۔ جب اس بیٹی نے کہا کفل مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے، یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا۔ دل کے آئینے پہ چوٹ لگی، کفل رونے لگا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بہن مجھے معاف کر دے، تو جس عزت سے آئی ہے اسی